وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہ اگر ہم اس کلام پاک کو، اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے، پہاڑ کے اوپر اگر ہم قرآن پاک کو نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہمارے خوف اور ہماری خشیت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ کر بکھر جاتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر اتار رہے ہیں ایک بہت سخت بھاری کلام، ایک بھاری حکم آپ پر اتار رہے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور اس کو اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک الذکر وَإِنَّا نَحْنُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور جیسی اللہ کی صفات ہیں ایسی جو ہے اللہ کے کلام کی بھی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ہے معجزہ، اپنی ایک جو ہے اپنا ایک معجزہ، اپنی قدرت دکھائی تھی، جس سے جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر بھی اتارتے تو بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. انسان اس لیے غافل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار کا دھوکہ دے رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. اس کی آنکھوں پر کچھ اختیارات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کر لوں گا، میں ویسے کر لوں گا، میں یہ کروں گا وہ ہو جائے گا، میں جو کروں گا وہ ہوگا. حالانکہ یہ صرف تدبیریں کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو ہم اس سے غافل اس لیے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں پر وہ ایک دنیا کا پردہ پڑا رہتا ہے. ورنہ یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور بہت اس کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ کر کے ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھ کر کے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قرآن پاک کو ہی سمجھیں گے تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حدیث ہے، اصل میں اس کا مقصد جو ہے قرآن پاک کا وہ ثواب حاصل کرنا مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نازل فرمایا ہے اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم اس کو پڑھ پڑھ کے اس سے ثواب حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو اس پر ثواب جو ہے وہ ایک انعام رکھا ہے. ایک جیسے ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ایک ہمیں وہاں سے تنخواہ ملتی ہے، وہ ہماری اجرت ہوتی ہے، ہماری محنت کا صلہ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی انعام مل جائے، بونس مل جائے، تو وہ ہمارا محنت کا صلہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے کلام پاک کے الفاظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، نیکیاں رکھی ہے، بہت زیادہ رکھی ہے. اس کا شمار جو ہے الگ الگ طرح سے کئی جو ہے کہیں 10 نیکیاں اور کہیں 100 نیکیاں، کہیں 700 نیکیاں، کہیں 7 لاکھ نیکیاں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہیں دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. اس پر بہت ساری اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن مقصد اس کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا نہیں، مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا. یہ جو اتارا گیا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. ایک حدیث جو ہے وہ اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اگر تو غور سے سمجھیں. بات کا جو ہے زیادہ لمبی تقریر کرنا یا میں رفتار سے اس لیے نہیں کرتا، آہستہ آہستہ میرا مقصد کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اصحاب صفہ میں سے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے۔ جب آدمی جس سے ہم نے بات پہنچی ہے، جب اس کا کردار ہمارے سمجھ میں آئے نا تو بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، بسا اوقات بھوک کی وجہ سے گش کھا کر گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے ان کو دورہ پڑ گئے، ان کی گردن دباتے تھے، کچھ اور تدبیریں کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے اصل کیا ہوتی تھی، وہ اب کسی کام میں نہیں جاتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اپنے کسی معاش کی تلاش میں نہیں نکلتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے کہ حضور کچھ فرمائیں اور میں اسے ذہن میں بٹھا دوں۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی، حدیث القدسی، قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، نصفها لی نصفها لعبدی ولعبدی ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى الثناء علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي، هذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث رسول ہوتی ہے، حدیث رسول وہ ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے بیان کر رہے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، تقسیم کیا ہے ہم نے صلاۃ کو، نماز کو تقسیم کیا ہے ہم نے، قسمت الصلاة بینی اپنے بیچ و بین عبدی اور اپنے بندے کے بیچ، نصفین، نصفین یعنی دو بار نصف، نصفین آدھا آدھا، ہم نے تقسیم کیا ہے صلاۃ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نصفها لی نصفها لعبدی، آدھی میرے لیے ہے، نصفها لی نصفها لعبدی، اور آدھی اس میں سے میرے بندے کے لیے، اور ولعبدی ما سأل، ولعبدی ما سأل، جو میرا بندہ مانگتا ہے، جو میرے بندے نے مانگا وہ اسے دیا گیا۔ یہ ماضی کا جملہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا پاسٹ، بیتے ہوئے وقت کا جملہ ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو یہ مانگے گا اس کو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو یہ مانگتا ہے وہ دیا گیا، وہ دے دیا، ماضی کا جملہ ہے، ما سأل کا ہے جو پاسٹ کا جملہ ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، جو میرا بندہ مانگتا ہے وہ دیا گیا۔ یعنی یہ اس طرح کا جملہ ہے جیسے ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہے، یا کوئی ہمارا جو ہے آپ کو کسی چیز کی شدید ضرورت ہے، کسی چیز کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ آپ کے کسی عزیز کے پاس، آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس، آپ کے کسی بڑے کے پاس میں
جو ہے وہ رکھی ہے، پڑی ہے، اس نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اور وہ کہتا ہے کسی سے کہ یہ جو چیز اس کی چاہت کی جو چیز ہے وہ میرے پاس رکھی ہے اور میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ میرے سے مانگ لے، میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ میرے سے مانگ لے۔ تو یہ جملہ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ کا جو جملہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے، یہ مانگے مجھ سے، میرے پاس رکھی ہے، مانگے سے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، جو میرا بندہ مانگتا اس کو میں نے دے دیا۔ اس کا جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ عَبْدٌ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل کی کل تعریف اللہ ہی کے لیے، کل تعریف، الحمد کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، شکر کے ساتھ میں تعریف ہے، شکر کے ساتھ۔ ایک ہے اگلا جملے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الثناء علی عبدی، ایک ثنا ہوتی ہے تعریف، ثنا کو کہتے ہیں، تعریف کو عربی میں ثنا بھی کہتے ہیں اور الحمد، حمد بھی کہتے ہیں۔ یہاں جو کہا جاتا ہے الحمدللہ، حمد میں جو ہے شکر شامل ہے۔ جیسے ہمیں کوئی چیز، کوئی ہمارا عزیز یا ہمارا کوئی بڑا ہمیں کوئی چیز عطا کرے اور ہم کیا کہیں، بھائی واہ بھائی آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، بھائی آپ تو بہت نیک آدمی ہو، آپ تو، یہ اس کی تعریف جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ الحمد، یہ ہے اللہ کا شکر کے ساتھ میں تعریف، الحمدللہ رب العالمین، جو عالموں کا رب، تمام عالموں کا رب ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق ہوئے، 80,000 بتائیں، 80,000 عالم ہے دنیا، جس طرح کہ ہمارا ایک عالم ہے، چار سورج ہم اس کے اندر رہتے ہیں، 80,000 عالم بتائیں۔ بعض مفسرین نے جو ہے اس کو لکھا ہے کہ عالم سے مراد یہ ہے کہ ایک یہ عالم خلق ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں، اور جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی دنیا میں اندر سے، جیسے ہم خواب میں سو رہے ہوتے ہیں، خواب میں ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جب جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارا وہ ہمیں لگتا ہے یہ حقیقت ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو ہم دوسرے حقیقت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ عالم خلق ہے، اور جیسے ہی یہاں سے آنکھ بند ہوگی ہماری آنکھ کھل جائے گی عالم امر کے اندر، یہ عالم برزخ کے اندر۔ اسی طرح ایک عالم حشر ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ عالمین سے ان کی تفسیر جو ہے بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین، وَإِذَا قَالَ الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے حمدنی عبدی۔ وَإِذَا قَالَ عبد الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ایک سیدھی تعریف ہے، اس کے اندر شکر کا پہلو نہیں ہے، یہ ایک تعریف ہے کہ اللہ رحمان ہے، زبردست رحم کرنے والا، دنیا پوری عالم کے اوپر مسلسل اس کی رحمت کی بارش ہوتی، اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت جو ہے سب پر مسلسل برستی ہے لگاتار، اور رحیم جو ہے وہ فردن ایک کے لیے، جیسے تو رحیم کا لفظ جو ہے اکثر یہ رحمان کا لفظ جو ہے وہ کسی انسان پر اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اس کے لیے عبد الرحمان رکھنا پڑتا ہے، اور رحیم کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ رحیم کیونکہ آدمی کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ یہ رحیم کی صفت جو ہے وہ فردن ہوتی ہے، اور رحمان کی صفت وہ بارش کی طرح برستی ہے، سب پر لگا ایک طرفہ، وہ اس میں کافر بھی ہے، جانور بھی ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں، سب پر برس رہی ہے لگاتار، رحمان الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الثناء علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن حساب لیا جائے گا، روز جزا، جس دن سب کا حساب لیا جائے گا، وہ اس دن کا مالک ہے۔ مالک تو اور بھی لوگ ہیں، ہم سب اپنے اپنی چیزوں کے مالک ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب حشر کا میدان لگے گا۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو غور سے جب سننے کی باتیں ہیں، ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں، اور زیادہ لمبے تیزی سے تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بات وہ اتنی بہتر ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو
اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن جب حشر کا میدان لگا ہوگا اس دن ملکیتیں سب کی ختم ہو جائیں گی، اپنے جسم کے اوپر سے بھی آدمی کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو اپنے جسم کا مالک ہے، اپنے کپڑے کا مالک ہے، اپنے مکان کا، اپنی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اس وقت کیا ہوگا؟ ملکیتیں سب ختم ہو جائیں گی، مالک رہ جائے گا صرف اللہ۔ تو بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، اس دن جو ہے سب کچھ تیرے قبضے میں ہوگا، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت سب کچھ جو ہے تیرے قبضے میں ہوگا۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ پکاریں گے، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے؟ آگے ہوں گے خاص سب تھوڑی دیر 10-15 منٹ اور بات کر لیتے ہیں، کیا جو آنے والے ہوئے ہیں آنے والے ہیں ادھر بھی اچھا آنے والے ہوں گے، تھوڑے بہت آ جائیں گے، ذرا بات بھی کر لیتا ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جب حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، مجدنی عبدی وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، بیچ میں ہے۔ آدھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ایاک نعبد، عبادت ظاہر ہے صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ ایاک نعبد، بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف اگر جملہ اتنا ہو سکتا تھا نعبد کا، لیکن ایاک نعبد لگایا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تو یہ اللہ کے لیے ہے، عبادت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ھذا بینی و بین عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ایک آدھی میرے لیے ہے کہ عبادت میری ہے، اور آدھی مدد صرف بندے کو ضرورت ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ ایاک نستعین، وہ بندے کے لیے آدھی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اہدنا ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، ان پر آپ کی رحمت آپ کا انعام ہوا ہے، ان کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے ان کا راستے پہ مت چلانا، غیر المغضوب جن پر آپ کا غضب ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو کہ بالکل بھٹک ہی گئے۔ ایک تو وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب والے، اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ غضب والے وہ ہیں جو جانتے بوجھتے جنہوں نے کفر کیا، سب کچھ جانتے تھے اور جاننے بوجھنے کے بعد اس میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں، جو جن کے پاس کتابیں تھیں، اللہ کا کلام آیا تھا، نبی آئے تھے اور لگاتار نبی آ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، تو یہ ان کے بارے میں ان پر غضب اللہ کا ہوا۔ اور ولا الضالین ان کے بارے میں جو دنیا میں آئے اپنا کھایا پیا، آگ لیا، موت لیا، بچے پیدا کر لے چلے گئے، پتہ ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کبھی آنکھ کھول کے، وہ یہ ہیں ولا الضالین، وہ یعنی کہ بالکل گمراہی میں اندھیرے میں پڑے رہے، کبھی آنکھ کھول کے دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہم دنیا میں آئے کس لیے، بس خالی یہی سمجھا مقصد کہ آئے تھے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پہلا بچپن جو ہے کھیل کود میں، پھر اس کے بعد کمانے میں، بچے پالنے میں، کھانے پینے میں، کھانے کا انتظام کرنے میں، اگل بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے وہ ہیں ولد ضال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، اور میں نے اس کو جو اس نے مانگا ہے وہ میں نے اس کو دے دیا، ولی عبدی ما سأل،
اب اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت کے اندر فرما دیا. کیا دیا؟ جو مانگا کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت. اللہ تجھے کیا مانگا تھا؟ بھائی ذہن میں ہے نا سب کے، اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ جو ہے ہدایت کی جو آیت ہے، جیسے ہدایت کے جیسے مانگا تھا آدمی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شروعات جو اس کی کی ہے سورہ بقرہ کی وہیں سے کی ہے کہ یہ جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ جو کتاب دے رہے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ پر یقین ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جب ہم اس کو سمجھیں قرآن پاک کو جب سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہدایت ہی کی کتاب ہے. حقیقت میں اس کے اندر جگہ جگہ جو ہے ہمیں ہدایت، انسان کی ایک ایک رگ کا ایک رگ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کب کیا کرتا ہے، کس نے کیا کیا. جو پچھلی قومیں، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اتنا فالتو یا اتنا جو ہے ہلکا نہیں ہے کہ وہ قصے کہانیاں سنانے کے لیے نازل ہوا. جو پچھلے واقعات جو اس میں بتائے گئے ہیں، اہل کتاب کے، یہود کے، پچھلی قوموں کے، عاد کے، سمود کے، پچھلی قوموں کے، پچھلے نبیوں کے جو واقعات بتائے گئے ہیں اور ان کے احوال بتائے گئے ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا ان کے جو ہے ان کے مشغلے تھے، کیا کیا انہوں نے گناہ کیے، کس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے. تو یہ کس لیے آئے ہیں، کس لیے نازل کی گئی ہیں یہ آیات. اس سے کہانیاں سنانا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ تم پڑھتے رہنا، اس کو رواں پڑھتے رہنا اور ثواب حاصل کرتے رہنا. یہ اس پر ثواب اللہ نے رکھا ہے، ثواب ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھو. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم اس پیمانے پر خود کو پرکھ لو کہ کہیں تم جو ہے ان کی طرح تو نہیں ہو گئے، کہیں تم اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہو گئے. بھائی اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. ان میں ایسے جاہل لوگ ہیں اہل کتاب کے اندر، منہم امیون، ایسے امیین ان پڑھ جاہل لوگوں میں ہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے نہیں. ہم نے ان کو کتاب دی تھی، تورات، انجیل، اتنی ان کو کتابیں دی ہیں. امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کیا کرتے ہیں، صرف اٹکل پہ زندگی گزارتے ہیں. جو کچھ جہاں سے کچھ پتہ چل گیا سن لیا، ادھر سے سن لیا، ادھر سے سن لیا، اٹکل پہ زندگی گزارتے ہیں. الا امانی وانہم الا یظنون، اور ایک ان کو گمان ہے، گمان ہم تو موسیٰ کی قوم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو اللہ آگ چھو بھی نہیں سکتی، یا اگر چھوئے گی تو ایک دو دن بس. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو کیا ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کتاب کو انہوں نے نہیں دیکھا، کتاب کو پسے کچھ ڈال دیا، کتاب کو سمجھا نہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ زندگی گزار رہے ہیں اٹکل پر. اٹکل سنی سنائی باتیں، ادھر سے سنی ادھر سے سنی، کچھ پتہ لگ گئی، کچھ بڑوں سے سیکھ لی، اٹکل پر زندگی گزار رہے. الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور گمان میں ہے کہ ہم تو فلاں نبی کی قوم ہے، فلاں نبی کی امت ہے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے. تو یہ جو آیات قرآن کے اندر ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف یہ ہاں وہ ایسے تھے یہ سننے کے لیے نہیں ہے. یہ آیت اس لیے ہے کہ اس پہ اپنے آپ کو پرکھ لو کہ تم اس میں تو نہیں، کیا تمہارا عمل، تمہارا کردار ایسا تو نہیں ہے. یہ آیت ہمارے لیے، امت محمد کے لیے نازل ہوئی ہے، اہل کتاب کے لیے نہیں. اہل کتاب اور اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ بس پچھلی قوموں کے واقعات بتا دے، ایسے کیا تھا انہوں نے،
وہ ایسا کرتے تھے، وہ ان میں ایسے جاہل لوگ تھے کہ وہ بس زندگی خراب اٹکل میں گزارتے تھے، ایسے جاہل. یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ ان کے احوال بتانے کے لیے، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس پہ اپنے کردار کو پرکھ لو کہ کہیں تمہارا کردار ایسا تو نہیں جا رہا کہ تم جو ہے جی رہے ہو اور اپنی کتاب کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہو، اس میں کچھ دیکھنا نہ سمجھنا نہ سیکھنا نہ اس کو پڑھنا نہ پڑھانا. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. تو یہ ہدایت کی کتاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے مانگا ولی عبدی ما سال، جو تم کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے مانگتے ہو وہ تمہیں دیا جا چکا. اس میں لو ہدایت حاصل کرو، پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے.